اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر واتمم بخیر وبک نستعین یا رحمۃ للعالمین آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے کہ جس نے تمام عالم میں اپنی رحمت کی برسات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی رب کائنات کی تعریف کہ جس کا ذکر جو ہے زمین کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، آسمان کے فرشتے ملائکہ میرے رب کائنات کا ذکر کرتے ہیں۔ ماہ مبارک محترم ناظرین ربیع الاول کا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جی ہاں، آج ہم اسلام اور خواتین میں اپنا جو موضوع رکھیں گے وہ رکھیں گے سیرت نبی، اور میں ہوں آپ کی میزبان صدف اسلم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات کی جائے تو آپ کی تمام زندگی جو ہے وہ بڑی ہی اصول سے، بڑی ہی عدل سے، انصاف سے، درگزر سے، شفقت سے، محبت سے، ثقافت سے آپ نے گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے کہ سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشم صفات ہے سیرت رسول کی۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ہو۔ سیرت نبی وہ موضوع ہے کہ جس پر ہمیشہ سے بات کی جا رہی ہے اور ہمیشہ بات ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ کہف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام درختوں کے اگر قلم بنا دیے جائیں اور تمام سمندر کی روشنائی بنا دی جائے اور تمام زمین اور آسمان تک خلا کو راکھ بنا دیا جائے، پھر یہ گمان بھی تو ہو سکتا ہے کہ قلم ٹوٹ جائیں اور آسمان کا ہر خلا، ہر حصہ پر ہو جائے اور میرے نبی کی سیرت کا ایک باب بھی ادا نہ ہو گئی ختم زندگیاں قلم ٹوٹ گئے، ہو گئی ختم زندگیاں قلم ٹوٹ گئے، مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ حضور کی آمد سے قبل جو حالات عرب کے تھے وہ بہت ہی برے حالات تھے، وہ سب جانتے بھی ہیں۔ اس موضوع میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوگا، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کتنی مقدس ہے، کتنی اعلیٰ ہے، کہ آپ کی آمد سے قبل میں عرب جہالت کے دورے میں تھا، جہالت تھی، گمراہی تھی، انسان کی قدر ناپید تھی، انسانی تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا تھا اور کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پر جھگڑا تھا، اور یوں ہی ہوتی تھی روز تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی تھی روز تلوار ان میں۔ پھر اس میں دیکھا کہ رب العزت کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
بھیجا، اور آپ جن و انسا کے لیے رحمت ہیں، آپ شفقت کرنے والے، آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ تمام عالم کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ نبی میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخاوت میں اتنے سقی تھے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ کوئی سوالی اگر آپ کی دہلیز پر آ جایا کرتا تھا تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں جاتا تھا۔ میرے نبی جرت میں بڑے جری تھے، میرے نبی شفقت میں بڑے شفیق تھے۔ آپ سچ بولتے اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے، اتنے حسین تھے کہ چاند کی روشنی بھی آپ کے سامنے مات پڑ جاتی تھی۔ حسن یوسف کو دیکھا کٹ گئی انگلیاں، حسن یوسف کو دیکھا کٹ گئی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی میرے نبی کے واسطے۔ جب حسن یوسف کا ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیے کہ تمام عالم میں دیکھا جاتا ہے، جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ آپ کا حسن اتنا تھا کہ آپ کو دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس دور میں تو انگلیاں کاٹی گئی تھیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اتنا اعلیٰ تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا پاکیزہ تھا، اتنا بلند تھا کہ چاند بھی آپ کو دیکھ کر شرمایا کرتا تھا۔ آپ کے پسینے میں ایسی خوشبو آیا کرتی تھی جو عشق و عنبر سے زیادہ مفیز اور نفیس اور خوشبودار ہوا کرتی تھی۔ میرے نبی کا چہرہ تو اتنا حسین تھا کہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا تو یہی کہتا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اور جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا چہرہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا چہرہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ یہ تو وہ موضوع ہے، یہ تو وہ بات ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کو جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اگر صبح سے رات اور رات سے صبح ہو جائے تو یہ موضوع جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ماہ ربیع الاول میں اپنی اسی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔